اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلام کے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، شعبان کا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے چاند سے جڑا ایک انتہائی مجرب وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جو رزق کی تنگ دستی اور ضروریات زندگی سے متعلق ہے، اور یہ عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر کام میں کامیابی عطا کر دیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ شعبان کی چاند کو دیکھ کر آپ نے یہ کیسے کرنا ہوگا، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بہنوں اور بھائیوں، ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتلایا ہوا عمل بھی بتاتے ہیں، جسے آپ نے شعبان کا چاند دیکھ کر کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ شعبان کا یہ مہینہ کس قدر برکتوں والا مہینہ ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال رجب کے مہینے سے کیا کرتے، اور ماہ رمضان کے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں کا ہلال یعنی چاند اہتمام کے ساتھ دیکھا کرتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے اور رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ بہنوں اور بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل رجب اور شعبان کے مہینوں کے ساتھ بہت سی خیروں کو جوڑا ہے۔ رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ ان مہینوں میں بھی اللہ کی خاص نعمتیں اور برکتیں انسانیت پر اترتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے اور شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں مہینوں کی نسبت شعبان کی زیادہ حفاظت کرتے، یعنی شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی ماہ شعبان کا چاند دیکھنے، شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا اہتمام کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ بہنوں اور بھائیوں، اس حدیث کا مکمل مفہوم اور وضاحت یہ ہے کہ شعبان کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھنے کے بعد شعبان کی تاریخوں کو شمار کیا جائے، ایک ایک دن گنا جائے۔ جب شعبان کی 29 تاریخ ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نبی رحمت معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے اور اس کی تاریخیں معلوم کرنے کی ہدایت اس لیے فرمائی تاکہ رمضان کے مہینے کے آغاز کا صحیح فیصلہ کرنے میں کسی قسم کی دقت اور مشکل پیش نہ آئے۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ماہ رمضان سے گہرے تعلق کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شعبان کے مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اسی مہینے میں رمضان کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چلیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عقائد بتاتے ہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعبان کے چاند کا خاص عمل بتلایا ہے۔
کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں تھوڑے وقت میں زیادہ دولت مند ہونا چاہتا ہوں، زیادہ امیر ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی ایسا عمل ہے، ایسی دعا، ایسا راستہ ہے جس سے میں کم رحمت میں اور کم وقت میں زیادہ دولت کما لوں اور میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص آسمان کو دیکھ۔ اس نے جیسے ہی آسمان کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا، اے میں امیر المومنین، کچھ ستارے ہیں اور یہ چاند چمک رہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، یہ چاند انسان کے لیے دولت، شہرت، رحمت، کامیابی کی نشانی ہے۔ یاد رہے کہ جب پہلی کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو میکائیل علیہ السلام اس کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاند انسانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے برکت اور سکون لے کر آتے ہیں، اور انسانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ان مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان کا ہے۔ یاد رکھو، جب شعبان کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ میکائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دو اور زمین کی طرف دیکھو، اس لمحے میں جو کوئی مانگے اسے عطا کرنا۔ اے شخص، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ کم رحمت میں تم دولت مند ہو جاؤ تو تم بھی شعبان کا چاند دیکھ کر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے اللہ پاک، میکائیل علیہ السلام کو حکم دے کہ وہ اپنے خزانوں سے مجھے بھی دولت عطا فرمائے اور میری مفلسی اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ کے کرم سے تمہارے لیے آسمان سے رحمت اور برکت نازل ہوگی اور تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بہنوں اور بھائیوں، آپ نے یہ عقائد ملاحظہ فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا عمل بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ بہنوں اور بھائیوں، کتنا آسان عمل ہے کہ شعبان کے چاند کو دیکھ کر صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگ لی جائے۔ یاد رہے کہ بعض اوقات اللہ کے ہاں قبولیت کے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور بندے پر ایسی رحمت کی نگاہ کرتا ہے کہ اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے اور اس کی زندگی کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتا رہے اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ جب کوئی کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو قاعدہ یہی ہے کہ وہ دروازہ کھولا جاتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگے اور وہ دعا قبول نہ ہو؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کچھ دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے اور کچھ دعاؤں کو دیر سے قبول فرماتا ہے۔ البتہ آپ نے شعبان کے اس خاص عمل کو کسی صورت مس نہیں کرنا۔ خود بھی اس موقع پر بتلائے گئے طریقے پر دعا مانگے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بھی اس عمل سے مستفید ہو سکے۔ بہنوں، آخر میں آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وظیفے کے لیے جو وقت اور گھڑی مختص ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جو کہ ہمارے پیارے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت بھی ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، ایک اور بات جو وظائف کرنے سے پہلے ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو بھی وظیفہ کیا جائے، اللہ سے جب بھی دعا مانگی جائے تو پورے یقین کے ساتھ مانگی جائے، کیونکہ جو بھی وظیفہ اور دعا دل میں شکوک و شبہات کے ساتھ کی جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہو یا نہ ہو، اس کے نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ وظائف کو ضرور کریں، لیکن مکمل یقین کے ساتھ۔ جب مکمل یقین کے ساتھ آپ دعا کرو گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل دعوت اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ ہماری نئے آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔